عیب چھپانا یہ واجب ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے۔ اب تو سوشل میڈیا پر اچھالتے ہیں ایک دوسرے کا کوئی عیب کوئی پول پتہ چل جائے، خالی سن لی اور بڑا لڑ شروع ہو گیا، اور پھر بعد میں چلا پتہ کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے وہ آدمی، اور چلا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو ٹھگ بنا دیا، کسی کو چیٹر بنا دیا، کسی کو چور بنا دیا، کسی کو ڈاکو بنا دیا، کسی کو ڈھونگی بنا دیا، کسی کو مطلب ڈرامہ باز بنا دیا، بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کسی کے پاس عام طور پر دلائل بھی نہیں ہوتے، بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر سنی بھی بات بھی کر دی تو یہ بھی گریفت ہے کہ حدیث پاک میں کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کسی کے آگے بیان کر دے، سنی سنائی بات، تحقیق نہیں۔ اب کون سی بات یہ پھر وہ الگ صورت ہے، لیکن یہ عیب اچھالنا یہ تو انڈر شوڈ ہے کہ مطلب سنی سنائی بات میں کسی کا عیب کیسے اچھالیں گے، اس کی اجازت کیسے ملے گی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ مسلمان کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے 112 بار سوچنا چاہیے کہ کہیں میری بھول تو نہیں ہو رہی۔ اگر آج میں اس کے عیب کھولوں گا، اگر میرے رب نے میرے عیب کھول دیے، میں کہاں کھڑا ہوں گا، میرا کیا بنے گا؟ اور جب رب کسی کو رسوا کرنے پر اگر ناراض ہو جائے اور اس کا مطلب قہر نازل ہو اور رسوا کرنے پر وہ چاہے تو پھر بندہ کہاں رہے گا یار، کہاں ٹھہرے گا؟ یہ بھی مطلب اس کے بھی واقعات ہیں دنیا میں ہی۔ بعض اوقات ایسے معززین جو ہیں جن کی عزتیں جن کے احترام کیے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی ذلت و خواری ان پر سوار ہوئی ہے کہ آدمی تھو تھو کرے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں نہیں کہ آج میری بہت عزت ہے، لوگ میرے لیے مطلب یوں کرتے ہیں، میرے یوں کرتے ہیں، یوں عزت کرتے ہیں، یوں احترام کرتے ہیں۔ کبھی بھی آدمی پھولے نہیں، اپنے رب کو بھولے نہیں کہ جس رب نے عزت دی، اگر تم نے کچھ 19-20 کیا، مغروری آئی، تکبر کیا، تو وہی اگر تمہاری عزت لے لے گا تو منہ دکھانے سے نہیں رہو گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علی محمد۔